الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري صدق الله العظيم. محترم حضرات اور معزز سامعین، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے تعلق سے اور سیرت کے عنوان سے اب تک جو میں نے آپ حضرات کے سامنے واقعات کو بیان کیا مکہ کے، یہ تمام کے تمام واقعات وہ ہیں جو سن 5 نبوی کے اندر پیش آئے. یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو 40 برس کی عمر میں جو نبوت ملی، اس نبوت ملنے کے بعد 5 سال تک کے واقعات ہیں. یہ 5ویں نبوی کے اندر رجب کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کو بہت ہی زیادہ اذیتیں اور تکلیفیں اور مصیبتیں دی جا رہی ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا. تو اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے یہی بیان کروں گا کہ سب سے پہلے جو ہجرت ہوئی وہ کب ہوئی اور کتنے لوگوں نے کی. تو دیکھیے 5 نبوی کے اندر رجب کا مہینہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا تفرقوا فی الارض فإن اللہ سیجمعکم، کہ تم لوگ زمین کے اندر پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سب کو عنقریب اکٹھا کرے گا. صحابہ نے سوال کیا قالوا الی این نذهب، اللہ کے نبی ہم کہاں جائیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا. روایت میں آتا ہے کہ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ أَرْضِ الْحَبْشَةِ، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے حبشہ کے طرف ہجرت کرنے کا اشارہ کیا. چونکہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا اصمہ بادشاہ، جس کا لقب نجاشی ہے، تو وہ بادشاہ اپنی رعایا کے اوپر ظلم کو روا نہیں رکھتا تھا اور مہمان نواز بادشاہ تھا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ حبشہ ہجرت کر جاؤ. چنانچہ 11 مرد اور 5 صحابیات نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی. یہ حضرات جب جدہ کے ساحل کے اوپر پہنچے، چونکہ حبشہ کا جو راستہ تھا وہ سمندر پار کر کے جانا پڑتا تھا، تو جب یہ حضرات جدہ کے ساحل پر پہنچے تو وہاں پر کشتیاں پہلے سے تیار تھیں. یہ حضرات 5 درہم دے کر بیٹھ گئے اور جدہ کے لیے روانہ ہو گئے، حبشہ کے لیے روانہ ہو گئے جدہ سے. جب ان کفاروں کو معلوم چلا یہ لوگ پیچھے گئے تعاقب میں، لیکن جب تک یہ لوگ جدہ پہنچے وہ حضرات وہاں سے نکل چکے تھے. چنانچہ یہ لوگ حبشہ پہنچے اور حبشہ میں رہے. جب کچھ مہینوں کے بعد میں 3-4 مہینوں کے بعد میں یہ معلوم یہ ہوا کہ مکہ کے اندر تمام لوگ اسلام لے آئے ہیں، یہ حضرات حبشہ سے پھر واپس آ گئے. لیکن آنے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ وہ خبر جھوٹی تھی، تو یہ لوگ پھر مکہ میں رہے اور مکہ کے اندر مقیم ہو گئے. پھر کچھ دنوں کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو حبشہ کا حکم دیا. چنانچہ پھر دوسری مرتبہ جو حبشہ ہجرت ہوئی ہے اس کے اندر 86 مرد اور 17 عورتیں تھیں. ان تمام حضرات نے حبشہ ہجرت کی اور حبشہ پہنچ گئے. اور یہ صحابہ جو حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہ صرف ہمیں جو تکلیفیں مل رہی ہیں اور مصیبتیں مل رہی ہیں ان تکلیفوں سے ہم بچ جائیں گے، بلکہ انہوں نے حبشہ جو ہجرت کری وہ اس وجہ سے کہ ہمارا جو دین ہے یہاں پر مکہ کے مشرکین ہم کو ستا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دین کو چھوڑ کر ہم پھر سے بت شکنی اور بت پرستی کے اندر آ جائیں. تو اس ڈر کی بنا پر انہوں نے حبشہ ہجرت کری. جب یہ مکہ کے کفار نے یہ دیکھا کہ یہ جتنے بھی ایمان لے کر کے آئے تھے یہ تمام لوگ حبشہ چلے گئے ہیں اور حبشہ میں جا کر اسلام کے اور دین کے ارکان کے اوپر پابندی کے ساتھ میں عمل کر رہے ہیں، تو پھر ان لوگوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد میں 2 شخص کو
حضرت عمرو ابن العاص اور عبداللہ ابن ربیعہ، ان دونوں حضرات کو متعین کیا، ان کو منتخب کیا اور بہت سارے ہدایا اور تحائف ان حضرات کو دیے اور دے کر کے حبشہ ان دونوں کو روانہ کر دیا۔ جب یہ لوگ حبشہ پہنچے تو حبشہ پہنچنے کے بعد بادشاہ کے جو مقربین تھے، بادشاہ کے جو چمچے وغیرہ تھے، ان کو انہوں نے ہدیے دیے اور تمام کے تمام نذرانے پیش کیے، اور اپنی اتنی سی بات رکھی کہ بادشاہ کے سامنے اتنی سی سفارش کر دینا کہ یہ لوگ یہاں پر جو بھاگ کر کے آئے ہیں، بادشاہ بغیر بات کیے ان سے ہمارے پاس میں ان کو بھیج دے اور ہم ان کو یہاں سے مکہ لے جائیں۔ چونکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ اگر بادشاہ ان سے بات کرے گا تو ان کی بات دل کے اندر اترتی چلی جائے گی، اس وجہ سے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ بادشاہ بغیر صحابہ سے بات کرے، صحابہ کو میرے ساتھ میں مکہ بھیج دے۔ چنانچہ جب دوسرا دن ہوا تو ان دونوں نے، قریشیوں نے بادشاہ کو بھی ہدیے دیے، بادشاہ کے سامنے نذرانے پیش کیے اور اپنی بات کو رکھی کہ یہ کچھ لوگ ہمارے یہاں سے بھاگ کر کے یہاں پر آئے ہیں، ان کو بغیر بات کیے آپ ہمارے ساتھ میں واپس بھیج دیجیے۔ جب انہوں نے اپنی یہ بات رکھی تو جتنے بھی وہ متقربین تھے بادشاہ کے، جنہوں نے ہدیے لے رکھے تھے پہلے سے، انہوں نے تائید کر دی کہ ہاں یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں اور ان کو ان کے ساتھ میں بھیج دیا جائے۔ لیکن بادشاہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ میری پناہ میں اپنا ملک کو چھوڑ کر کے آئے ہیں میں ان کو تمہارے حوالے یوں ہی کر دوں بغیر ان کی بات کو سنے ہوئے۔ چنانچہ جہاں پر صحابہ رکے ہوئے تھے، بادشاہ نے ایک قاصد بھیجا اور وہاں پر سے صحابہ کو بلایا۔ صحابہ کے اندر مشورہ ہو گیا کہ بادشاہ کے سامنے کس کو بات کرنی ہے۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ہی اسلام لے کر کے آ گئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں حضرت جعفر کو منتخب کر دیا گیا، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا وہ نقشہ پھینچا ہے اور وہ زبردست تقریر کری ہے بادشاہ کے سامنے کہ جس کی بنا پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب حضرت جعفر مدینے گئے تھے اس وقت اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ مجھے خیبر کے فتح ہونے سے زیادہ خوشی ملی ہے یا جعفر کے آنے سے خوشی ملی ہے۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ بادشاہ کے سامنے آئے اور آ کر کے بادشاہ کو سلام کیا، تو تمام متقربین تھے انہوں نے اپنی بہویں چڑھا لیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بادشاہ نے بھی سوال کیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہماری طرف اللہ نے جو نبی بھیجا ہے اس نبی نے ہمیں منع کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی ہم سجدہ کریں۔ ہم اس نبی کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم آپس میں ملتے ہیں تب بھی ہم سلام کرتے ہیں، اور نبی نے ہم کو بتایا ہے کہ اہل جنت جب آپس میں ملتے ہیں تو جنتی بھی آپس میں سلام کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سوال کیے۔ حضرت جعفر نے بادشاہ سے کہا کہ آپ جو قریشی آئے ہوئے ہیں آپ ان سے یہ 3 بنیادی سوال کر لیجئے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کیا کوئی ایسا ہے جو غلام ہو اور اپنے آقا کے ڈر کی وجہ سے بھاگ کر کے آیا ہو؟ اگر ہم میں سے کوئی غلام ہے تو یقیناً ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ادھر سے جواب آیا یہ غلام نہیں ہے، یہ آزاد ہیں بلکہ شریف لوگ ہیں۔ حضرت جعفر نے دوسرا سوال کیا کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی کا ناحق خون بہایا ہے؟ حل احرقوا دما بغیر حقہ، کہ اس کے خون کو بہا کر کے ہم یہاں پر بھاگ کر کے آ گئے؟ اگر ایسا ہے تو پھر بھی ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر سے جواب آیا لا قطرۃ من دم، کہ خون کا ایک قطرہ بھی انہوں نے کسی کا نہیں بہایا ہے۔ حضرت جعفر نے تیسرا سوال کیا کہ ہم میں سے کیا کوئی ایسا ہے کہ جس نے کسی کے مال کو لوٹ لیا اور مال کو لے کر کے بھاگ کر کے آیا ہے؟ ادھر سے جواب آیا والا قیرہ تھا، کہ ایک پھوٹی کوڑی بھی کوئی کسی کی لے کر کے نہیں آیا ہے۔ تو پھر بادشاہ نے پوچھا کہ اب بتاؤ جب کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے تو پھر تم کیوں انہیں لے جانا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ نے اپنے اسلام، اپنے دین کو، جس دین پر یہ تھے بت پرستی کے دین کو، اس دین کو چھوڑ دیا ہے، اور بت پرستی کے دین کو چھوڑ کر جو آپ کا دین ہے عیسائیت، اس دین کو بھی نہیں اپنایا ہے۔ اس وجہ سے ہم ان کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ بادشاہ نے حضرت جعفر سے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سا دین ہے جس دین پر تم تھے، اور وہ کون سا دین ہے جس دین کو تم نے اپنایا ہے؟
چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم شیطان کے دین کے اوپر تھے، شیطان ہم کو یہ حکم دیتا کیا کہ ہم اللہ کے نافرمانی کریں، ہم بتوں کی عبادت کریں، اور جس دین کے اوپر ہم اب ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی ہماری طرف بھیجا ہے، اس نبی نے ہم کو حکم دیا ہے کہ اللہ کو ایک جانے، محمد کو رسول جانے، شراب سے منع کیا، زنا سے منع کیا، چوری سے منع کیا، نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، پڑوسیوں کو ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، اسی طریقے سے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ میں تعلق قطع کرنے سے منع کیا، صلہ رحمی کا حکم دیا، اور تمام جو اسلام کے اندر بنیادی چیزیں تھیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام کا نقشہ اس بادشاہ کے سامنے کھینچ دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ جو وہ رسول ہیں وہ تمہارے سامنے جس کلام کو پڑھتے ہیں کیا اس کلام میں سے تمہیں کچھ یاد ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، اور حضرت جعفر نے پھر سورہ مریم کی تلاوت کی۔ تو جب حضرت جعفر نے تلاوت کی ہے اس وقت بادشاہ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کلام اور جو کتاب اتری تھی یقیناً یہ بھی وہی کتاب ہے، یہ ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں، یہ ایک ہی شمع کے اوپر دو پروانے ہیں، وہ کلام بھی ایک تھا اور یہ کلام بھی وہی ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان تمام صحابہ کو وہیں پر رہنے کے لیے حکم دے دیا، اور جو وہ قریشی آئے ہوئے تھے ان کو واپس کر دیا۔ پھر ان قریشیوں نے میٹنگ کی اور اس میں یہ مشورہ ہوا کہ یہ اسلام جو ہے، اسلام کے اندر عیسائیت کے خلاف کچھ چیزیں ہیں، تو چلو بادشاہ کو یہ بہکاتے ہیں چل کے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ چنانچہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور جا کر کے کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں سخت باتیں کہتے ہیں۔ بادشاہ نے پھر سے صحابہ کو بلایا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان میں آپس میں مشورہ ہوا صحابہ میں کہ اب ہم کیا کہیں گے کہ اسلام اور عیسائیت کے اندر واقعی کچھ فرق ہے۔ تو مشورہ یہ ہو گیا کہ ہم وہی کہیں گے جو ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ چنانچہ آئے، بادشاہ نے سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر نے کہا حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ کے نبی نے ہم کو قرآن میں سے پڑھ کر کے سنایا، اور پھر حضرت جعفر نے بتایا کہ قرآن نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے۔ جب حضرت جعفر نے یہ بات کہی تو بادشاہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر کے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا، حضرت عیسیٰ اس تنکے سے نہ اتنے زیادہ ہیں اور نہ ہی اس تنکے سے کم ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی جو شخصیت ہے وہ بعینی وہی ہے جو انہوں نے حضرت جعفر نے کہی۔ چنانچہ بادشاہ نے ان قریشیوں سے کہا تم اپنے یہ جو نذرانے ہیں اور جو ہدیے ہیں ان کو واپس لے کر کے جاؤ، ان رشوت کی بنا پر میں ان صحابہ کے اوپر کوئی بھی ظلم نہیں کروں گا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر رشوت کے مجھے یہ ملک دیا تھا، اور اب بھی میں بغیر رشوت کے ان لوگوں کو اپنی پناہ میں رکھوں گا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رشتے میں نانی لگتی ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے بادشاہ کے اس بات کا مطلب بتایا کہ بغیر رشوت کے اللہ نے مجھے یہ ملک دیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ حبشہ کے اندر جو نجاشی کا باپ تھا بادشاہ، اس بادشاہ کی صرف ایک اولاد تھی، یہ نجاشی۔ بادشاہ کا جو بھائی تھا اس بھائی کے 12 لڑکے تھے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ بادشاہ کی صرف ایک اولاد ہے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس خاندان کے اندر زیادہ دیر تک اس وقت بادشاہت رہے گی جب ان کے بھائی کے اندر بادشاہت آ جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہ کو قتل کیا، اور نجاشی جو بادشاہ بچہ تھے ابھی، ان کو پکڑ کر کے ان کو بیچ دیا، اور ان کے بھائی یعنی ان کے جو چچا تھے سگے بادشاہ کے، ان چچا کے خاندان کے اندر نبوت آ گئی، بادشاہت آ گئی۔ جب ان چچا کا انتقال ہوا تو ان چچا کے لڑکوں میں سے کوئی بھی ایسا لڑکا نہیں تھا جو بادشاہت کرے۔ چنانچہ پھر سے بادشاہ نجاشی کو بلایا گیا، اور بغیر کسی پیسہ دیے ہوئے، بغیر کسی نذرانہ دیے ہوئے، بغیر کسی رشوت دیے ہوئے ان نجاشی بادشاہ کو اپنا ملک، اپنی سلطنت، اپنی بادشاہت پھر سے اسی طریقے سے مل گئی۔
تو یہ مطلب ہے ان کی اس بات کا کہ بغیر نذرانے کے اور بغیر رشوت کے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ملک اور مجھے یہ سلطنت دوبارہ واپس کی تھی، اب رشوت لے کر میں اس کو گندہ نہیں کرنا چاہتا۔ چنانچہ ان قریشیوں کو وہاں سے انہوں نے واپس کر دیا۔ پھر جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینے ہجرت کری تو ان لوگوں میں سے 25 لوگ ایسے تھے جنہوں نے حبشہ سے مدینے ہجرت کر لی، اور جب خیبر فتح ہوا 7 ہجری کے اندر، باقی جو لوگ رہ گئے تھے انہوں نے حضرت جعفر کے ساتھ میں 7 ہجری کے اندر وہاں سے ہجرت کی ہے۔ اور جب انہوں نے ہجرت کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں حضرت جعفر پہنچے ہیں، تو اس وقت اللہ کے نبی نے حضرت جعفر کو دیکھ کر کے یہ کہا کہ مجھے یہ معلوم نہیں مجھے خیبر کے فتح ہونے سے خوشی ملی ہے یا جعفر کے آنے سے زیادہ خوشی ملی ہے۔ اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بادشاہ کے تمام تعلقات بتائے کہ بادشاہ نے ہمارے ساتھ میں کیا رویہ اختیار کیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت میں ہاتھ اٹھائے اور بادشاہ نجاشی کے لیے 3 مرتبہ استغفار کیا، اللہم اغفر للنجاشی، اے اللہ بادشاہ نجاشی کی مغفرت فرما۔ اور جب بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو مدینے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ غائبانہ بادشاہ نجاشی کی ادا فرمائی۔ چنانچہ یہ 5 نبوی کا واقعہ تھا۔ اس کے بعد میں 6 نبوی آئی۔ 6 نبوی کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر کے آئے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کا کیا سبب حقیقی تھا اور کیا سبب ظاہری تھا؟ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد میں سن 7 نبوی کے اندر ان قریشیوں کو جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر اسلام لے کر کے آئے، ان کو شعب ابی طالب کے اندر بند کر دیا گیا۔ اس کے اندر یہ کتنے سال رہے اور کیا کیا مشقتیں برداشت کری، اس کے نکلنے کے بعد میں حضرت ابو طالب کے ساتھ میں کیا ہوا، اور حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتقال ہوا، ان تمام واقعات کو انشاءاللہ یکے بعد دیگرے عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی کی سیرت کو اور صورت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو، ہمارے دین کو، ہمارے اسلام کو حضرات صحابہ کی طرح پختہ اور مستحکم اور مضبوط بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔